پہلے نارتھ ناظم آباد کے ٹاؤن انچارج، ٹاؤن کمیٹی، ایم این ایز، ایم پی ایز، سی او سی، یو سی انچارج، یو سی انچارجز، سی او سی کے انچارج، تمام صحافی بھائیوں، کیمرہ مین، سوشل میڈیا کے بھائیوں، میری پیاری باجیوں، تمام کارکنوں، السلام علیکم۔ اب بتائیں فرقان بھائی، میں غلط تو نہیں ہوں کہ اگر میں پھر یہ کہوں کہ کل جو عزیز آباد میں استقبال ہوا تھا اسے آج نارتھ ناظم آباد والے تمام ٹاؤن کے بھائیوں نے توڑ دیا ہے۔ ویسے یہاں آ کر مجھے ڈبل خوشی ہوئی۔ مجھے وہ کیوں؟ ایک تو ٹاؤن والوں نے استقبال کیا، دوسرا اس وقت میں جہاں کھڑا خطاب کر رہا ہوں اس سے چند گلیاں چھوڑ کے میرا سسرال ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آج اپنے سسرال بھی آیا ہوں، تو واقعی پھر تو استقبال واقعی ایسا بنتا ہے۔ مجھے کل ہی سے فرحان چشتی بھائی بار بار ویڈیوز بھیج کے یہ بتا رہے تھے کہ میں نے پورا فیصلہ کر لیا ہے، اور ٹاؤن والوں نے بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب تک کی جتنی سحریاں ہیں اور آنے والی جتنی ہیں ان سب کا جو ریکارڈ ہے وہ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن نے توڑ دیا ہے۔ تو میں اپنے ایک ایک ساتھی کارکن اور بھائی کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ روزانہ ہی ہم کسی نہ کسی ٹاؤن میں جا رہے ہیں اور وہاں جو محبت مل رہی ہے، جو لوگوں میں اتحاد نظر آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ ایم کیو ایم واپس آ رہی ہے جہاں سبھی ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور یہ ایم کیو ایم پاکستان اپنے اتحاد اور اپنے کام کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور تھی، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں، مہینوں میں ایک دن پھر واپس آ جائے گا جب لوگ یہ کہیں گے کہ یہ وہی ایم کیو ایم ہے جو پورے پاکستان میں اپنے اتحاد، اپنے نظم و ضبط کے نام سے جانی جاتی تھی۔ انشاءاللہ تعالی میں آج آپ سے دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور میڈیا کے دوستوں کی موجودگی میں یہ بھی پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کی جا رہی ہے یہ وہی بات ہے جو میں نے یو کے میں جا کر آج سے 1 مہینہ پہلے اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں سے کی تھی۔ میں نے کہا تھا
کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش اور مہم کی جا رہی ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم ترقی نہ کر دینے کا یہ منصوبہ کئی دفعہ بنایا گیا ہے اور اس میں ناکامی ہوئی ہے، لیکن حال ہی میں جو ہماری پاکستان نیوی نے امن ڈائیلاگ کیا اور 50 سے زائد ممالک نے اس میں شرکت کی اور اپنے اپنے ملکوں کے شپس لے کر وہ کراچی بندرگاہ پہنچے، اور اس کے بعد سے اب تک پہلے اس امن ڈائیلاگ کے بعد سعودی عربیہ کا شپ آیا اور انہوں نے پاکستان کی نیوی کے ساتھ ایکسرسائز کی، پھر ایران کا شپ آیا، اور ابھی کل میں خود بحیثیت مہمان خصوصی رشین شپ پر گیا، جہاں وہ بھی پچھلے کئی دنوں سے پاکستان نیوی کے ساتھ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ میں یہ سب باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان معاشی طور پر اپنی اڑان اڑ رہا ہے۔ پاکستان کے دوست ممالک آج گورنر ہاؤس میں چائنا کے کونسل جنرل، ہماری رمضان اتحاد جو گورنر ہاؤس میں 10 لاکھ لوگوں کا انتظام کیا ہے، اس میں آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ چائنا انشاءاللہ تعالی سی پیک کا منصوبہ ضرور کمپلیٹ کرے گا۔ اسی طرح سے ترکیہ، سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر، یہ سارے ممالک پاکستان میں انویسٹمنٹ لا نہیں رہے، لا چکے ہیں۔ سبھی سے تمام ایم او یوز اور ایگریمنٹ بن چکے ہیں۔ جب چائنا سمٹ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس سے ٹھیک 10 دن پہلے کراچی ایئرپورٹ پر دھماکہ کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود چائنا کے پرائم منسٹر اور کئی ملکوں کے صدور چائنا سمٹ میں آئے اسلام آباد کے اندر، اور انہوں نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ میں بحیثیت گورنر سندھ آپ کو اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ پاکستان عنقریب معاشی طور پر بہت اوپر جانے والا ہے۔ اسی لیے یہ دشمن طاقتیں پاکستان میں ان دہشت گردی کے واقعات کو جنم دے رہی ہیں، لیکن بحیثیت قوم ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے۔ اور یہ جو میرے نوجوان بڑی تعداد میں اس وقت یہاں موجود ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ نظر سوشل میڈیا پر رکھنی ہے۔ ہم نے بغیر تصدیق کے کسی بات کو آگے نہیں بڑھانا ہے۔ یہ پاکستان کی معاشرت اور معیشت کا معاملہ ہے، اسے بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہم نے کسی سازش کا شکار نہیں ہونا۔ بڑے عرصے کے بعد یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے کئی عرصے سے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کی، لیکن آج سعودی عربیہ، چائنا، ترکیہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے جو بڑی سرمایہ کاری ہے اسے پاکستان کے لیے مختص کر چکا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، اور جب اس کے ثمرات نیچے تک آئیں گے تو سب سے پہلے میرے اس شہر کے نوجوان، میرے اس شہر کے رہنے والے بزرگ ان تک پہنچیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ ہر ایک کو اعلیٰ تعلیم کا موقع ملے گا۔ ہر ایک کو، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو،
اس کے بچے کا علاج اچھے طریقے سے ہوگا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج نارتھ نازم آباد یہ وہ علاقہ ہے جہاں جب کراچی کیپٹل تھا تو پورے پاکستان کی بیوروکریسی اس علاقے میں رہتی تھی، لیکن کئی عرصے سے میں نے یہ دیکھا کہ یہاں کی بھی گلیاں جہاں بہت سارا کام ہونا تھا، ترقی کے کام ہونے تھے، بہت سارے ایسے اسکول کھلنے تھے، ہاسپٹلز کھلنے تھے، کئی عرصے سے کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو یہ ایم کیو ایم پاکستان، اس کے ایم این ایز، اس کے ایم پی ایز اور آپ کا یہ گورنر جسے اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول والے دن اس منصب پر بٹھایا ہے، اور جب سے میں اس منصب پر بیٹھا ہوں الحمدللہ گورنر ہاؤس کے دروازے عام عوام کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ گورنر ہاؤس کا دروازہ عوام کے لیے بند ہو۔ اور صرف یہی نہیں، گورنر ہاؤس کے اندر 50,000 نوجوان بچے بچیاں آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کر رہے ہیں، اور آج الحمدللہ کوئی بچہ 8 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے، کوئی 5 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے، اور یہ سب 1 روپیہ ان بچوں سے لیے بغیر کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی اس سارے کام میں 1 روپیہ گورنر ہاؤس کا ہے اور نہ ہی حکومت کا ہے۔ کئی لاکھ راشن کے باکسز ہم نے عوام میں تقسیم کیے، 9.5 لاکھ راشن کے باکسز۔ اس کے بعد کئی ہزار موٹر سائیکلیں، جس کی موٹر سائیکل چوری ہو جاتی تھی یا ہے، جب وہ ایف آئی آر لے کر گورنر ہاؤس آتا ہے تو اسے ریکنڈیشن یا نئی موٹر سائیکل دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح 11,500 ہم نے لیپ ٹاپ بچے اور بچیوں میں مفت تقسیم کیے ہیں، اور آج اس رمضان میں اتحاد رمضان میں گورنر ہاؤس سے 10 لاکھ لوگوں کے لیے افطار اور ڈنر کا اہتمام کیا ہے۔ روزانہ ایک ریزیڈنشل پلاٹ، ایک موٹر سائیکل، عمرے کا ٹکٹ، موبائل ٹیلی فون عام عوام کے لیے قرآن دازی سے نکال کر انہیں دیے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ سب کافی نہیں ہے، ہمیں آپ کے لیے بہترین روزگار کا انتظام کرنا ہے۔ یہ جو میرے سارے نوجوان بھائی وہاں کھڑے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ سب اپنی اپنی گاڑیوں کے مالک ہوں، میں چاہتا ہوں ان سب کے اپنے ذاتی گھر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے یہاں رہنے والے سارے ہی لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قومیت سے ہو، چاہے کوئی پٹھان ہو، چاہے کوئی سندھی ہو، چاہے کوئی گلگتی بلدی ہو، چاہے مہاجر ہو، چاہے پنجابی ہو، جو بھی ہو، اس شہر کے رہنے والا اور اس کے حقوق کی جنگ انشاءاللہ تعالی ہم لڑیں گے، انشاءاللہ تعالی لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ آج نارتھ نازم آباد آنے پر میں اپنے تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ اختیار دے رہا ہوں کہ آج کے بعد اگر کوئی بھی شخص
آپ سے زیادتی کرے، کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ ناانصافی کرے تو یہ میرا اختیار ہے آپ کو، آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ گورنر میرا بھائی ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ گورنر کیا ہے؟ گورنر کیا ہے؟ ارے زور سے تو بولو، گورنر کیا ہے؟ تو پھر جو بھی ظلم اور زیادتی کرے گا 2 بار تو سوچے گا۔ کتنی بار سوچے گا؟ 100 بار، 1000 بار، لاکھ بار۔ جب 1000 بار سوچے گا تو اس کی ٹانگیں کانپیں گی یا نہیں؟ کانپیں گی یا نہیں؟ تو اگر اسی بات کو پکڑ لو اور کل سے آزما کر دیکھ لینا، کیونکہ اگر جب تم کہو گے کہ گورنر میرا بھائی ہے تو وہ ثبوت مانگے گا۔ مانگے گا یا نہیں مانگے گا؟ تو گورنر ہاؤس لے آنا، 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں، آج آپ نے جتنی محبت دی، جتنے پیار سے میرا استقبال کیا ہے، آپ کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع اول کو اس منصب پر بٹھایا ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے کہ نہ میں نے نہ میری جماعت نے کوئی دعویٰ کیا تھا نہ وعدہ کیا تھا، اس کے باوجود اتنے سارے کام گورنر ہاؤس سے ہو رہے ہیں۔ جس دن آپ لوگوں نے اختیار دیا تو انشاءاللہ تعالی میری جماعت اور آپ کا یہ گورنر بھائی آپ کی موجہ ہی موجہ کروا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام ٹاؤن کے ممبران، ٹاؤن انچارج، میری تمام باجیاں، ایک ایک کارکن، ہمارے ایم این اے، ہمارے ایم پی ایز، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے میڈیا کے دوستوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔